اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ ابو جہل عمرو بن ہشام قریش کے رئیسوں میں سے تھے، وہی قبیلہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کفر اور نفرت کے پرچم بردار تھے۔ اس کی دعوت اور دشمنی اس حد تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس امت کا فرعون کا خطاب دیا۔ آپ کا تعلق بنو مخزوم کے خاندان سے تھا اور آپ کی سخاوت اور مہمانوں کی مہمان نوازی کی وجہ سے پورے عرب میں بڑا نام اور شہرت تھی۔ وہ بھی ان بزرگوں میں سے تھے جن کی طرف لوگ مسائل کے حل اور اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے رجوع کرتے تھے۔ ان کی اتنی عزت اور احترام کیا گیا کہ ان کی وفات کے دنوں کو یوم سوگ اور یادگار بنا دیا گیا۔ بدقسمتی سے سخاوت اور دینے کا اس کا مقصد کچھ مختلف تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہر کا چرچا بنے اور لوگوں میں مقام و مرتبہ حاصل کرے۔ ابو جہل کا مطلب ہے جہالت کا باپ۔ مشرکین قریش میں یہ بات مشہور تھی کہ ابو جہل کو ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ کا خطاب حاصل تھا۔ اپنے قبیلے کے بزرگوں اور بزرگوں کی خصوص مجالس میں اس کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ ان پرائیویٹ اسمبلیوں کا قاعدہ یہ تھا کہ کسی شخص کو شرکت کی اجازت کے لیے کم از کم 40 سال کا ہونا ضروری تھا، لیکن ابو الحکم نے 30 سال کی عمر میں پہلے ہی ان کے پاس حاضری دی تھی، کیونکہ ان کے پاس گہری حکمت، ذہانت اور فہم و فراست تھی، جس کی وجہ سے قریش کے بزرگ ان کی رائے پر بھروسہ کرتے تھے اور اپنی مجلس کے ایک معزز رکن کی حیثیت سے ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول منتخب کیا گیا اور اپنی قوم اور دنیا کو اندھیروں سے روشنی کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، تو وہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہوئے، جہالت کا باپ۔ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کے پیغام سے نفرت، دشمنی اور ظلم کی وجہ سے دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ بدکار کو اچھا خطاب دیا جائے اور نیک آدمی کو برا لقب دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ ہی ہے جو لامحدود حکمت اور انصاف کا مالک ہے اور کوئی اس نام کا حقدار نہیں ہے۔ تمام معاملات کا آخری فیصلہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ابو جہل جہالت کا باپ یعنی ابو الحکم حکمت کا باپ کہا تو اس نے سنگین غلطی کی، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں ان سب سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی فائدے اور شہرت کی خاطر نام و شہرت ایک بری صفت ہے جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ برے کام ہمیں نیک نام رکھنے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ دولت اور شرافت ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر ہمارے پاس ایمان اور راست بازی نہ ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ۔